ملاحظہ کیجیے جب ہندوستان میں غالب صدی منائی جا رہی تھی میں یہ نہیں جانتا کہ وہ سچی تھی یا جھوٹی. بہرحال مجھے بھی حکم ملا تھا کہ غالب کے متعلق ایک نظم کہوں. عجیب عجیب لوگوں نے اپنا رشتہ ظاہر کر دیا اسد اللہ خان غالب سے. کسی وزیر نے کہہ دیا کہ وہ میرے نانا تھے، حالانکہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اگر نانا تھے تو وہ وزیر نہ ہوتا، شاعر ہوتا. بہرحال میں اس پہ جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن جب مجھے حکم دیا گیا تو میں نے غالب کے وہ اشعار جو طنز و مزاح پر مبنی تھے میں نے ان کو پیش نظر رکھا. اس نے کہا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، قرض بھی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. ایسی جنت کو کیا کرے کوئی، خضر نے کیا کیا سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، وغیرہ وغیرہ. ان تمام اشعار کو میں نے پیش نظر رکھ کر یہ نظم کہی غالب اللہ کے حضور میں. ملاحظہ کیجیے، غالب اللہ کے حضور میں. ہم سو رہے تھے خواب میں دیکھا یہ ماجرا، یعنی قیامت آئی تھی میدان حشر تھا. اللہ ایک پردے کے پیچھے تھا جلوہ گر، وہ نور کا وفور ٹھارتی نہ تھی نظر. میزوں بشاعروں کے تھے دیما پڑے ہوئے، وہ پہلو میں تھے ادب سے فرشتے کھڑے ہوئے. آواز آئی پہلے کے غالب کو کھینچ لاؤ. آواز آئی پہلے کہ غالب کو کھینچ لاؤ، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں فوراً اسے پہناؤ. یہ حکم سن کے دوڑے فرشتے ادھر ادھر. غالب میاں پر ایک جگہ پڑ گئی نظر، لمبی اباؤ سر پر وہ ٹوپی کیا وہ تاپ، شیشہ بغل میں ہاتھ میں تھا ساغر شراب. محشر میں بھی شراب پی اور بے حساب پی، چاڑی سے چپکی پڑتی تھی بوندے شراب کی، اور بوئے شراب پھیلی ہوئی تھی ادھر ادھر. رومال رکھ لیے تھے فرشتوں نے ناک پر، رومال رکھ لیے تھے فرشتوں نے ناک پر. غالب کا چھاپے بیٹھے تھے دامن ہزارہ، اور گھیرے ہوئے تھے ان کو مہاجن ہزارہ. اپنے سیاہ ترین نوشتوں کو دیکھ کر سب سود اور بھاگے فرشتوں کو دیکھ کر. جب سب چلے گئے کہ ملک نے یہ عرض حال، تم کو بلا رہا ہے خداوند ذوالجلال. غالب نشے میں بولے کہ بزم سخن ہے کیا. غالب نشے میں بولے کہ بزم سخن ہے کیا، ہے غیر طرح یا کوئی طرح مشاعرہ. اردو نواز ہے گا خداوند عز و جل، یا فارسی میں پڑھنا پڑے گی مجھے غزل. شامل ہے واجبات میں غالب کا احترام، ہوٹنگ تو نہ کرے گا فرشتوں کا ازدحام. کچھ اہتمام میں ساغر و مینا بھی ہے وہاں، یا خالی بس نشست ہے اللہ کے یہاں. تم خالی ہاتھ کیوں مجھے لینے کو آئے ہو، میں کاہے پر چلوں گا سواری بھی لائے ہو. میں ہوں مصاحبین ظفر میں، خبر بھی ہے عزت پر میری کم نظر ہو کچھ نظر بھی ہے. غالب یہ کہہ رہے تھے ملک نے کیا کلام، اللہ کے حضور میں یہ درجہ چیمٹام. چل تو تیرے درست ابھی ہوں گے سب مزاج، اور تجھ کو خبر نہیں ہے کہ یوم جزا ہے آج. غالب یہ بولے بس ہی مستی اڑائیں گے، اور یوم جزا اگر ہے تو پھر ہم نہ جائیں گے. یوم جزا اگر ہے تو پھر ہم نہ جائیں گے. بولا ملک چلے چلو ہے قاعدے کی بات، ورنہ نشا کریں گے ہرن مار دیں گے ہاتھ. غالب نے مار پیٹ کو سن کر کہا کہ ہاں تم تو پولیس کی طرح سے دیتے ہو دھمکیاں، انسان سے اکڑتے ہو، کتنے ہو بدخصال. تم کو نہیں ہے اشرف مخلوق کا خیال، تم کو نہیں ہے اشرف مخلوق کا خیال. وہ آج کر رہا ہے دل آزاری بشر، کل سجدہ کر چکا ہو جو آدم کی خاک پر، کل سجدہ کر چکا ہو جو آدم کی خاک پر. بولا ملک خاموش کہ وقت جلال ہے، اہل فلک پر وہ جمانا محال ہے. جائے بغیر پیش خدا اب نہیں نجات. غالب نے تھوڑی دیر ٹھہر کر کہی یہ بات، اچھا میں خود چلوں گا اب اللہ کے حضور.
2 घूंट पी लूं ताकि दोबारा रहे सुरूर। तो गिरते हुए सुरूर की हालत संभाल ली, ये कह के अपनी जेब से बोतल निकाल ली। देखी मलाइका ने जो बोतल की आबोताब, तेरी जबान हो तो पन्नियत हुई खराब। गालिब मलक की बात से तंग आके पी गए, दांतों से कार खोल के छल्ला के पी गए। जब पी चुके शराब दोबाला हुआ सुरूर, कहने लगे कि ले चलो अल्लाह के हुजूर। तो गुर्दे गरा लिए हुए हरसू मलक चले, गालिब को घेर घार के अहले फलक चले। पर्दे के पास आके मलक ने ये दी सदा, गालिब को लेके आए हैं खुदा में बावफा। कहारियत ने पढ़ के ये पहले किया सवाल, पेशे खुदा शराब पी, ये था ये मजाल। फिर दौसे के बाग जिना से तुझे मिली, महशर में ये शराब कहाँ से तुझे मिली? महशर में ये शराब कहाँ से तुझे मिली? गालिब ने इस सवाल का हंस कर दिया जवाब, मुझ खानुमा खराब पर और इस कदर हिसाब। शागिर्द थे जो गालिब खाना खराब के, 2 अड्डे रख गए थे कफन में शराब के। खाना खराब के 2 अड्डे रख गए थे कफन में शराब के। एक अड्डा तो चुरा लिया मुनकिर नकीर ने, और बाकी जो बच गई थी वो पीली हकीर ने। जो जहन पर खिंची थी वो तस्वीर धुल गई, बीवी के डांटने से मेरी आँख खुल गई।